خداوند آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 18واں باب پہلی بات ہے یاد۔ ایک دن یسوع نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائے۔ سال کے دوران 29ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کی نظر گزران رہے ہیں، اور آج جو موضوع جس پر ہمیں دھیان و گیان کرنے کا موقع ملتا ہے وہ موضوع ہے دعا۔ سو دعا کیا ہے؟ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ دعا کرنی کیوں لازمی ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب آج خدا کے کلام سے حاصل کیا جائے گا۔ دعا کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ خدا کے حضور دعا کا موضوع ہمیں سمجھانے کے لیے آج 2 واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک پرانے عہد نامے سے اور ایک نئے عہد نامے سے، ایک تمثیل کے ذریعے سے یسوع مسیح سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا رابطہ ہے میرا خدا کے ساتھ، دعا تعلق ہے میرا اور خدا کا، دعا وہ قدرت اور طاقت ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ جہاں انسانی سوچ ختم ہوتی ہے، جہاں سائنس کی تعلیم اپنی انتہا تک پہنچتی ہے، وہاں سے دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک مریض لے کر آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہم اپنے پیسے کے بل بوتے پر فخر کرتے ہیں ہم اسے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں لے کے جائیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہماری واقفیت ہے، ہم اچھے ڈاکٹرز کو جانتے ہیں، اور اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کے پاس بنیادی طور پر نئی مشینیں اور نئے آلات ہیں جن سے اچھا علاج ہو سکتا ہے، ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، یہی علم، یہی پیسہ، یہی تجربہ، یہی حکمت، یہی ڈاکٹر کا تجربہ، یہی ڈاکٹر کی بڑی ڈگری، یہی مشینیں اور یہی نئی سے نئی ایجاد جو انسان نے کی ہے جواب دے جاتی ہے، اور پھر ڈاکٹر خود کہہ دیتے ہیں اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اور گھر جا کر کیا کرو؟ دعا کرو۔ جہاں انسانی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں ہم اپنی طاقت جب اپنے اندر رکھتے ہیں ہم اتنی دیر تک زور لگاتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر، مایوس ہو کر،
پھر ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، وہ خدا کی ہستی نظر آتی ہے جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہے مجھ سے مانگو اے بوجھ کے دبے ہو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اس طرح جب جواب مل جاتا ہے تو آرام یسوع سے ملتا ہے۔ جہاں ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم ہوتی ہے، جہاں میڈیسن اپنا کام ختم کر دیتی ہیں، وہاں یسوع اپنا کام شروع کرتا ہے۔ دعا کے اندر ایسی قدرت اور طاقت ہے کہ ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اچانک سے رات کو اٹھ جائیں ڈر کے تو کیا کرو گے؟ خواب برا آ گیا ہے، شیطان آ گیا ہے، کوئی ایسا واقعہ ذہن میں آ گیا تو اٹھ گئے ہیں ہم، اور اٹھتے ساتھ ہمارے ذہن میں اور ہمارے وجود سے کچھ نہ کچھ اگر ہوتا ہے تو صلیب کا نشان بنا لیتے ہیں اور ہمارے اندر سے دعا جاری رہتی ہے۔ سو لازمی ہے کہ خدا کی اس قدرت کو پہچانا جائے، دعا میں کتنی قدرت اور کتنی طاقت ہے۔ دعا وہ ہے جو آسمان اور زمین کو ایک کر سکتی ہے۔ کیسے؟ ہم زمین پر ہیں، وہ آسمان پر ہے، ہم دعا کرتے ہیں وہ سن لیتا ہے، اور یہاں تک کہ ہماری دعائیں اگر پچھلے دعا کا لیکچر یاد ہو تو فرشتے آسمان تک دعائیں لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے فضل، قدرت، برکت، طاقت سب کچھ لے کر نیچے آتے ہیں۔ اور یہ واقعہ تکوین کی کتاب کے اندر ہے جب یعقوب رویا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی اتنی لمبی ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں اور جس کے بازو اوپر والے حصے کے آسمان پر ہیں، اور وہاں سے آسمان سے فرشتے نیچے اترتے اور زمین سے اوپر جاتے ہیں۔ دعا آسمان اور زمین کو جوڑ دیتی ہے۔ دعا نہ صرف انسان کی دعائیں زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں، لیکن بہت دفعہ دعاؤں کا جواب دینے والا خود زمین پر اتر آتا ہے، اور اس کا تذکرہ اگر پڑھنا ہے خروج کی کتاب اس کے 3 باب پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں نے بنی اسرائیل قوم کی مذلت دیکھی اور میں نیچے اترا ہوں تاکہ انہیں ان کی مصیبت سے آزادی دوں۔ سو خدا خود بھی جب مصیبت کو دیکھتا ہے، تکلیف کو دیکھتا ہے، تنگی کو دیکھتا ہے، بیماری کو دیکھتا ہے، ہمیں مشکل میں دیکھتا ہے تو وہ نیچے اترنا پسند کرتا ہے۔ وہ خدا جو آسمان اور زمین کو جوڑ سکتا ہے، وہی آج اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم سب دعا کرنا سیکھ لیں۔ کتنی لمبی دعا کریں گے؟ دعا کا دورانیہ کیا ہوگا؟ میں تو 1 منٹ بھی دعا کرتا ہوں، اس کے بعد میری دعا ختم ہو جاتی ہے، میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کتنی لمبی دعا کرتا تھا؟ یسوع مسیح کی دعا کا دورانیہ کتنا زیادہ تھا؟ کیا وہ دعا کرتا تھا کہ نہیں بھی کرتا تھا؟ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے۔ سو یسوع مسیح دعا کرتا تھا۔ یسوع مسیح کتنی لمبی دعا کرتا تھا؟ اس کی انتہا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی دعا کی انتہا دیکھنی ہے تو پھر زبور گاؤ کبھی اکھیاں چکنا ہمیں اور پہاڑ، تیرا راکھا نہ قدیم بلائے تیرے رب نو۔ سو آپ کی دعائیں سننے کے لیے جانتا رہتا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے اسے خدا کے حضور اس بات کے لیے ہم سب کو تیار کرتا ہے۔ ابھی یہاں دن ہے، امریکہ میں اندھیرا ہے، تو یہ خدا سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے۔ وہ جاگیں گے تو ہم سو جائیں گے، لیکن خدا نہیں سوئے گا، اور وہ تو ہر وقت ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو آج دعا کے 4 طریقے سیکھیں گے جو خدا آج کے کلام کے مطابق ہماری مدد کر کے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ پہلے دعا جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، مستقلی کے ساتھ لگاتار، دعا میں بریک نہیں آنی چاہیے۔ دعا
ذاتی طور پر خدا کے حضور پیش کرنی چاہیے. دعا جتنی لمبی ہو سکے اتنی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور آج خدا تیار کرتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو. سو خدا کے حضور جو لوگ چرچ میں نہیں آتے ہیں، جو آپ کے گھر میں ایسے لوگ پڑے ہیں ابھی تک سو رہے ہیں، جو پہنچے نہیں ہیں، جنہیں دعا کی اہمیت نہیں ہے، جنہیں اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت ہے، لگاتار بلا ناغہ مستدی کے ساتھ خداوند کے حضور دعا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہر وقت دعا کرتے رہنا کتنا ضروری ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہر کوئی اپنا جواب دے سکتا ہے. ہاں، ایک ہی دعا کر لی، دوسرے دعا چھٹی، تیسرے دعا کر لی، چوتھے چھٹی، پھر کرسمس پہ کر لیں گے، پھر ایسٹر پہ کر لیں گے. بڑی ہے. ایسا نہیں ہے. خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے ہم لگاتار دعا کریں اور خدا کے حضور اس کے ساتھ دعا کریں. یسوع مسیح کتنی لمبی دعا کرتا ہے. وہ علیحدہ بھی دعا کرتا ہے، شاگردوں کو چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے. جب واپس آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کیا یسوع مسیح کچھ اور کرتا ہے؟ وہ بھی دعا ہی کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو بھی خدا یہی کہنا چاہتا ہے. چرچ میں بیٹھ جانا، چرچ میں آ کے بیٹھ جانا اور کہنا میں دعا کرنے کے لیے آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں. کتنی دعا کروں گا؟ ضرور یہ دعا ضروری ہے. ضرور اس عبادت میں شامل ہونا ضروری ہے. ضرور خدا کی پرستش ضروری ہے. ضرور اس کے گیت گانا ضروری ہے. ضرور دعا کرنا بڑا اہم ہے. لیکن دعا جاری کیسے رہے گی، اس کی طرف توجہ کریں. اور دعا جاری کرنے کا طریقہ یسوع نے بتایا ہے. وہ کلام بھی پڑھتا تھا، معجزات بھی کرتا تھا، تندرستی بھی دیتا تھا اور اچھی باتیں بھی سکھاتا تھا. وہ کھانا بھی دیتا تھا اور سکھاتا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. سو خدا کے حضور ان ساری باتوں پر غور کرنا ہے. دوسرا عمل جو سیکھنا ہے وہ ہے اپنی دعا کے اندر دوسروں کی اہمیت کو سمجھنا. کبھی کبھی میں بس بہت دعا کرتا ہوں، میں چرچ جاؤں یا نہ جاؤں، مجھے ضرورت نہیں ہے چرچ جانے کی. میں اپنے طور سے فادر جی ہر روز صبح شام دوپہر جب بھی موقع ملتا ہے میں نیک کام بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں. لیکن دوسروں کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے. سو آپ فیل ہو. دوسروں کے بغیر ہماری دعا مکمل نہیں ہوتی ہے. دوسروں کے بغیر دعا کی بہت ساری برکات ہمارے لیے رک جاتی ہیں. اور اس کی خوبصورت مثال آج کی پہلی تلاوت میں. آج کی پہلی تلاوت میں یہ مثال دی گئی. عمالیکیوں کے ساتھ جنگ کے دوران یہ واقعہ پیش کیا گیا. اب یہ جنگ کیوں ہوئی، اس پر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں تاکہ پھر سمجھ آئے، اور اس کے بعد آج جو ہم دعا کے لیے سیکھ رہے ہیں اس کی سمجھ آ جائے. سو واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل قوم کی مسلط دے کر خدا نیچے اترا، موسیٰ کی ہدایت کی. 10 صافتیں آئیں. 10 صافتوں کے بعد انہیں آزاد کیا مصر سے، اور مصر سے آزاد کرنے کے بعد باہر بھیج دیا گیا بیابان میں. آگے بحرہ کلثم آیا، آگے بحرہ کلثم، پیچھے فرعون کی فوجیں. خدا نے بحرہ کلثم کو 2 حصے کیا، اس کے درمیان سے لوگوں کو گزارا، اور اس کے بعد دوسروں پر فرعون اور اس کی فوجوں کے اوپر پانی واپس آیا. وہ سارے کے سارے مرے. پھر بنی اسرائیل قوم چڑھ کر آگے ایک پہاڑ پر پہنچے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں، نیچے عمالیک کی قوم بیٹھی ہے. لوگ بھیجے جاتے ہیں، جاؤ ہمیں تو وعدے کی سرزمین میں جانا ہے، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. جاؤ پتہ کرو ہمیں راستہ دے گے گزرنے کے لیے. جاؤ پتہ کرو ہم پیاسے ہمیں پانی دیں گے پینے کے لیے. تو آگے سے جواب ملا نہیں دیں گے، نہ راستہ دیں گے نہ پانی دیں گے. اور نہ راستہ نہ پانی، بلکہ آپ کے ساتھ لڑائی کر کے آپ کو ماریں گے اور آپ کے پاس جو ہے وہ چھین لیں گے. سو پھر یشوع کو تیار کیا جاتا ہے کہ جا لڑائی کر. لڑنا تو نہیں چاہتے ہیں، ہم تو پانی اور راستہ مانگ رہے ہیں.
لیکن وہ کہتے ہیں لڑائی کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا، اور اسی لیے لڑائی کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور جب لڑائی کی تیاری ہو گئی ہے اور لڑائی شروع ہو گئی ہے تو حضرت موسیٰ پھر بھی خدا سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، اے خدا یہ لڑائی ختم کرتے، ہم تو لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل قوم جا کر لڑتے ہیں، اور جب موسیٰ دعا ختم کر کے ہاتھ نیچے کرتا ہے تو دیکھتا ہے ہم تو پھر مار کھا رہے ہیں، ہم تو مر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے دیکھتا ہے پھر قوت آئی ہے، پھر برکت ملی ہے، اور اس دعا کا اتنا اثر ہو رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں۔ لیکن کتنی لمبی دعا کی جائے؟ میں انسان ہوں، میں کتنی دیر تک ہاتھ کھڑے رکھوں گا؟ پھر ہاتھ تھکتے ہیں، اور پھر ہاتھ جب پھر نیچے آتے ہیں پھر شکست ہونے کو نظر آتی ہے۔ پھر ہارون اور ہور، ہارون خدا کا کاہن اور خدا کا خادم ہور خدا کے حضور دیکھتا ہے اگر موسیٰ کے بازو اوپر نہیں رہیں گے، اگر اس کے ہاتھ اوپر نہیں رہیں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ پھر پتھر رکھے جاتے ہیں، پتھروں کے ساتھ سہارا۔ اب پتھروں کے اوپر بھی بازو کتنی دیر ٹکیں گے؟ نیچے سے پتھر چبھیں گے بھی، بازو تھکیں گے بھی۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر ہاتھ نیچے، پھر شکست ہونے کا ڈر۔ پھر اب خدا کا خادم ہور اور خدا کا کاہن ہارون جو ہے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اپنے کندھے پیش کرتے ہیں، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ، اور ہم اپنے بازوؤں سے تیرے بازوؤں کو سہارا دیں گے، اور تیرے ہاتھ دوپہر سے لے کر شام تک، سورج کے ڈوبنے تک اوپر رہیں گے، اور اتنی دیر میں ہم بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ امالیکیوں کو شکست دے دے گی۔ تو پھر ہاتھ اوپر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاتھ اوپر ہوں گے تو کیا ملے گا؟ فتح ملے گی۔ سارے بولے ہاتھ اوپر ہوں گے تو کیا ملے گا؟ فتح ملے گی۔ سو کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہاتھ اوپر رہیں گے تو کیا فتح ملے گی؟ شیطان پر فتح ملے گی۔ لیکن ایک ایسا ہے جس کے ہاتھ ہم نیچے کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ ہمیشہ چاہتے نیچے ہو جائیں۔ اس کے ہاتھ جتنی دیر اوپر رہیں گے ہم فتح پائیں گے، لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اس کے ہاتھ نیچے چلے جائیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے ہاتھ آپ نیچے کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ یہ سامنے والا، جس کے ہاتھ ہمیشہ اوپر رہیں گے تو آپ کو فتح ملے گی۔ جس کے ہاتھ اوپر رہیں گے شیطان کا بھی غالب نہیں آئے گا۔ جس کے ہاتھ اوپر رہیں گے آپ جب بھی دعا مانگو گے آپ کی دعا سنی جائے گی، لیکن آپ اپنے گناہوں سے، بری سوچوں سے، برے اعمال سے اس کے ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش، لاپرواہی سے، بے دل ہو کر۔ لیکن اس لیے ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سہارا نہیں بنتے، ہم اس کے ہاتھ اٹھانے میں اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے سوچتے ہیں میں اکیلا ٹھیک ہوں، میرے بغیر سب کچھ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، میں بس ٹھیک ہوں، دوسرے سارے غائب ہو جائیں۔ سو دعا دوسروں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ ہارون اور ہور ہاتھ اٹھائیں گے، آپ اور میں خدا کے ہاتھ اونچے رکھیں گے، آپ اور میں صلیب کو تھامے رکھیں گے تو کبھی شیطان غالب نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، تو اس لیے جماعتی دعا ضروری ہے۔ ذاتی دعا کے بعد جماعتی دعا بڑی ضروری ہے۔ اسی لیے ہیکلیں بنائے گئے، اسی لیے سب کو اکٹھا کیا گیا، اسی لیے نرسنگا پھونکا جاتا تھا، اسی لیے بیل بجائی جاتی تھی، اسی لیے سب کو پکارا جاتا تھا، اسی کے لیے ٹائم اناؤنس کیا جاتا تھا تاکہ سب اکٹھے مل کر دعا کر سکے۔ کیونکہ کچھ باتوں کے لیے فتح ویسے اکیلے فتح نہیں ملے گی، کچھ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک دوسرا کون ہے جس کی ضرورت پڑے گی؟ کوائر کی ضرورت پڑے گی گیت گانے کے لیے،
راہب کی ضرورت پڑے گی قربانی چڑھانے کے لیے، پڑھنے والے بچوں کی ضرورت پڑے گی کلام پڑھنے کے لیے، آپ سب کی ضرورت پڑے گی دعا کرنے کے لیے. سو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے بغیر وہ چاہتا ہے کہ ذاتی طور پر اپنا گرجا بنا کے اکیلے دعا کرتا رہے، تو وہ پتہ نہیں دعا کیسی ہوگی. پھر نہ ہاتھ اٹھیں گے، نہ سہارا ملے گا، نہ برکتیں ہوں گی، نہ خدا کا فضل ہوگا، نہ جانے کیسی زندگی ہوگی. یہ خدا نہیں جانتا. سو پہلا عمل ذاتی دعا، دوسرا عمل جماعتی دعا، اور تیسرا عمل ہے دعا میں کلام ہونا چاہیے. کلام کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی. کتنی دعا پڑھو گے؟ بیٹھو آپ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے روزری پڑھ لو گے، دعا کر لو گے، پھر آپ سوچو گے کیا کروں میں، اور دعا پڑھنی ہے، مجھے وقت گزارنا ہے. سو اس وقت کو گزارنے کے لیے آپ کلام پکڑو گے. 1 صفحہ، 2 صفحے، 1 باب، 5 باب، پوری کتاب، آدھی بائبل کتنی پڑھو گے؟ ایک وقت آئے گا بائبل بھی بند کر دو گے. لیکن بائبل کے ساتھ دعا اور بائبل میں سے دعا بڑی ضروری ہے. اور داؤد بادشاہ ہمیں بتاتا ہے دعا کیسی ہونی چاہیے. توبہ کی بھی دعا ہے، رحم کی بھی دعا ہے، فضل کی بھی دعا ہے، شکر گزاری کی بھی دعا ہے، خدا کے ساتھ چلنے کی دعا ہے، خدا کی طرف لوٹنے کی دعا ہے، خدا سے ملنے کی اور میل ملاپ کرنے کی دعا ہے، خدا کی شکر گزاری کی دعا ہے، خدا کی تعریف اور اس کی ثنا گانے کی دعا ہے، خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح کلام کی باتیں، کلام سے ہماری ہدایت، کلام کے حکم، کلام کی باتیں ہمارے ساتھ بانٹتا ہے. اور پھر یہ کلام کی باتیں، یہ زندگی کی باتیں ہیں جس کے ذریعے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا عمل ہمارا ایمان. چوتھا عمل ایمان ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ برکت ملے. اور آج یسوع مسیح آخری آیت جو میں نے پڑھی تھی، سوال یسوع مسیح کرتا ہے کہ جب ابن انسان آئے گا کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ کیا زمین پر ایمان ہوگا جب یسوع آئے گا؟ کیا ایمان پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ دنیا کی جیسے حالت تیزی سے بدل رہی ہے، جو کچھ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہو، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو، آج ٹیکنالوجی اور چیزیں بدل کے ہمیں نئی نئی چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا ہمارے بچے، ہمارے نوجوان محفوظ ہیں؟ کیا میڈیا ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ خدا کیا جب واپس آئے گا تو کیا ایمان ہوگا زمین پر کہ نہیں ہوگا؟ ہم اپنے گھر سے ایمان کو سنبھال نہیں سکتے ہیں اور دنیا کے ایمان کو سنبھالنے کی باتیں کریں گے. ہم اپنے بچوں کی تربیت ایمانی کر نہیں سکتے ہیں تو پھر لوگوں کی تربیت کی باتیں، ان کے بچے وہ ایسے، وہ قوم ایسی، ان کا چرچ ایسا، کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہے. میں کیسا، میرا خاندان کیسا، میرے بچے کیسے، سب سے پہلے ایمان کی تربیت یہاں سے شروع کریں. پھر دعا کا چوتھا نقطہ سمجھ آئے گا. کیا جب ابن انسان زمین پر آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ کیا ایمان سنبھالیں گے ہم؟ کیا باقی رہ جائے گا؟ آج ہم اپنا بچہ اسے نیند سے بھی اٹھا سکتے ہیں کہ چرچ جانا ہے، لیکن سوچتے ہیں سب کچھ ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اور پھر ذکر کیا جاتا ہے سننے سے کیا ہوگا؟ سننے سے کیا ہوگا؟ ایمان بڑھے گا. اور سننا کہاں سے ہے؟ اب سوئے ہوئے کو کیا کلام سناؤ گے؟ سویا ہوا کیا کلام پڑھے گا؟ کیا سوئے گا؟ کیا سنے گا؟ کیسے ہوگا؟ سو کلام سننے کے لیے بھی چرچ جانا پڑے گا. اور آج مقدس پولس رسول کہتا ہے وقت با وقت بترا نصیحت کیا کر. کیا نصیحت کروں؟ سوئے کو. اور اسی لیے وہ کہتا ہے سونے والے جاگ. ضروری ہے اس کو جگانا. اور آج اسی لیے پیمانہ اس کو کہا گیا جو تو نے سیکھا ہے اس کو سنبھال کے رکھ، جو میں نے تجھے سکھایا ہے اس کی ہدایت پر عمل کر. آج تجھے خدا کے ساتھ چلنے کی ہدایت کی جاتی ہے.
سو ہمیں خدا کے حضور اس بات پر توجہ کرنی. سو دعا ذاتی طور پر بھی ہے, جماعتی طور پر بھی ہے, دعا کلام کے ذریعے سے بھی ہے, اور دعا ایمان کے ذریعے سے ہے. اور اسی لیے ہر برکت کو پانے کے لیے, ہر مصیبت سے آزاد ہونے کے لیے, ہر بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے, ہر ایک پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک ہی بات یسوع کی سننے کو ملتی ہے, جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیسے ہو؟ سو خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرتی ہے. آج خدا اس بیوہ عورت کی تمثیل کے ساتھ ہماری ہدایت کرتا ہے. یہ بیوہ عورت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ بنی اسرائیل قوم میں بیوہ ہونے سے مطلب کیا تھا؟ غیر قوموں میں مطلب فرق تھا. آج کے دور میں جو بیوہ کا مطلب ہے بالکل بڑا فرق ہے. یہودیوں کے دور میں بیوہ ہونے سے مطلب یہ ہے جیسے ہی عورت بیوہ ہوتی تھی اس کی پراپرٹی یا تو اس کے رشتے دار لے لیتے تھے شادی کی شادی, یا اس کا بڑا بیٹا لے لیتا تھا اور وہ انچارج بن کے بیٹھ جاتا تھا اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا. بیوہ عورت اسی دن بے بس ہو جاتی تھی, اس کے پاس کوئی حقوق نہیں رہتے تھے. اور اسی لیے خدا کے کلام میں یونانیوں کی بیواؤں کے جب حقوق مارے جاتے ہیں تو وہ شاگردوں کے پاس آتے ہیں, ہماری بیواؤں کا خیال نہیں رکھا جا رہا, ہماری بیواؤں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. اور پھر وہاں پر پہلے 7 ڈیکن مقرر کیے کلیسیا میں, جو صرف اور صرف بیوہ خواتین کی خدمت کریں, مدد کریں ان کی, تاکہ انہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے. اور آج یہ بیوہ بتائی گئی ہے قاضی کے پاس, اور اگر یہودی قاضی ہوتا تو وہ بیوہ کے اس حق کو سمجھتا کہ یہ بیوہ کیوں بار بار میرے پاس آتی ہے. اور یہ جو قاضی مقرر کیا گیا یہ بھی غیر قوم سے ہے جو بیوہ کے حقوق کو نہیں جانتا, وہ خدا کو بھی نہیں جانتا, وہ کسی آدمی کی پرواہ نہیں کرتا ہے, اور وہ اعلان کر کے کہتا ہے میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ مجھے آدمی کی پرواہ. سو مجھے پرواہ کس کی ہے؟ کسی کی نہیں. لیکن اس عورت کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بار بار میرے پاس آتی, یہ بار بار آتی, اور خدا آج کیا کر رہے ہیں؟ آپ بار بار دعا کرو. ہم بار بار دعا نہیں کرتے, وہ بار بار آتی ہے. میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر. اور بے انصاف قاضی کہتا ہے میں اس کا انصاف کروں گا, اور خدا کہتا ہے میں بھی اپنے برگزیدوں کا انصاف اس سے بڑھ کر کروں گا جو بار بار میرے حضور سے مانگتے ہیں. اور اگر آپ آؤ گے نہیں, مانگو گے نہیں, دعا نہیں کرو گے تو کیسے ملے گا؟ سو خدا کے حضور ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے, ضرورت. کبھی کبھار ہم بددعائیں بھی مانگتے ہیں, ہم برا بھی سوچتے ہیں, ہم برا بھی کسی کے لیے مانگتے ہیں. کبھی کبھار ہم فضول چیزیں بھی مانگتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھار ہم ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو ایک کہانی سنانی پڑے گی. اتنی اچھی تو نہیں ہوگی لیکن جب سن لیں مزہ آئے گا آپ کو. لیکن پنجابی زبان میں سناؤں گا کیونکہ اردو میں اس کا مزہ نہیں آئے گا, سو اس لیے پنجابی زبان میں سناتا ہوں. سو ایک بابا, ایک مائی, بہت بڑے, ایک انہوں کا جوان ہوتا, تینوں بڑے ایماندار, دعا کرنے والے. تینوں فیصلہ کرتے ہیں ایک دن جنگل سے جانے ہیں, دعا کرنے ہیں, لمبی دعا بڑی ضروری ہے. ایک دن دعا کرتے ہیں, خدا کوئی جواب نہیں دیتا, کیونکہ اسی بھی کبھی کبھی جواب یہو جی مانگنے ہیں ادھروں بتی کا بٹن نپیے تو ادھروں بلب بن جائے. ہاں ادھر میں دعا کرا تو ادھروں ایک دم معجزہ ہو جائے. وہ بھی ایک دن دعا کرتے ہیں, کوئی سنی نہیں جاتی. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھا دن, پنجواں دن, چھواں دن, 6 دن گزر جانے میں دعا کرتے ہیں, راتاں لنگ جانیاں نے, کوئی جواب نہیں. بہت پریشان. 6ویں دن ایک بزرگ جہا بابا انہوں نے کولوں نہیں لگنا لگتا ہے جب وہ ٹریا بھی نہیں جاتا. ہاتھ چ سوٹی کبا جہا ہو کے بچارا ٹر رہا. جب بابا انہوں نے کول آتا, بابا تم کتنے جنگل چ پھرن ڈیا؟ میں وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا تمہیں, اس پہاڑ پہ دعا کرنے لیے آتا وا مہینے چ ایک باری. تو میں جدوں بھی دعا کرنے جانا خدا مجھے ملتا تو میں وہ گلاں کر کے آنا.
اچھا چل جدو خدا جی ملے ساڈا بھی دسی اسی بھی 6 دنوں تو اتنے دعا کرنے ڈیا ساڈی نہیں سنن لیا. کہتا ٹھیک ہے دساں. بابا دعا کر کے اگلے دن واپس آ رہا ہوں تو بابے نو روکتے ہیں بابا بابا رکی 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 خدا میرا ہے دعا کی سی ملاقات ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے. خدا نے دسیا سارے بارے دسیا کی آتا سی خدا آتا خدا کہتا سی تھی 6 دن تو منگیا چلو میں تے کرم کرنا کیونکہ تھی اچھے طریقے سے منگن نہیں دے پر پھر بھی میں تاری ایک ایک دعا سننا اس ویلے تاری دعا کا جواب دیا جو منگو گے. جی بٹن نپو تو ایک دم پکھا چل جاتا ہے جی بٹن نپو تو روشنی ہو جاتی ہے اسی طرح میں ایک دم تاری دعا سنا. بابا یہ گل کہہ کے ٹر گیا تین ہوں آپس سے لڑنا شروع کر دیں کی منگیے کس طرح کریے میں کی منگا تو کی منگے گا. تین لڑتے رہتے ہیں بابا دیر تک. تھوڑی دیر کے بعد مائی اٹھتی ہے بہت ہی وڈیری ہوتی ہے منہ کے بابا بٹ بٹ پے ہوں اٹھ کے کہتی ہے جاؤ تمہیں تو منگنا نہیں آتا میں منگنی ہاں تو کہتی ہے خدایا مجھے جوان کڑی بنا دے. خدا نے آخیا سی میں اسی ویلے سنا میں اسی ویلے جواب دیا جوان کڑی بن جائے. ایک دم ایک شہزادہ شکار کھیلتا کھیلتا اتنے پہنچتا ہے دیکھتا ہے ایڈی سونی کڑی جنگل چ کی کر رہی ہے. انہوں کہتا تو ایڈی سونی تو جنگل چ کول کیوں بیٹھی ہے میری شہزادی بننا ہی کہتی بن جا گی. کہتا آ جا پھر میرے نال چل محل اتنے چل کے بیاہ کرنے ہیں. مائی فٹافٹ تیار ہو جاتی ہے جی جوان کڑی بن گئی شہزادے نال گھوڑے سے بہ کے بج جاتی ہے. بابے کو بڑا غصہ چڑھتا ہے میری بیوی سی تھوڑی دیر پہلا ہو سکتا میں بھی دعا مانگتا جوان بن جاتا یہ اچھی زندگی گزار ہوں جوان ہو گئی تو نس گئی ہے یہ تو مجھے چھڈ کے ٹر گئی. غصے جا کے بابا کہتا خدایا یہ باندری بنا دے خدا باندری بنا دے. شہزادہ جب پیچھے وہدا وہ میں تو جوان کڑی بھائی سی پیچھے باندری بیٹھی ہے ان دھکا دے کے تھلے سٹتا تو شہزادہ اپنی اپنے گھر ٹر جاتا ہے تو یہ باندری بھی تھوڑی جی چھالا چھولا مار مور کے لیا کے بابے کو بہ جاتی ہے. اور مائی نے بھی دعا مانگ لی بابے نے بھی مانگ لی. ہوں ایک دعا رہ گئی ہے منڈے کی جہاں سننا شروع کرتا ہے سوچنا شروع کرتا ہے خیال کرتا ہے میں اپنے بیاہ واسطے دعا کرا گھر واسطے دعا کرا مستقبل واسطے دعا کرا بہت ساری اچھی زندگی واسطے دعا کرا. بابا سوچنے کے بعد ایک دعا کرتا ہے کہتا خدایا اس باندری کو میری ماں بنا دے تو واپس مائی بن جاتی ہے. انہوں کی زندگی سے دعا کا کوئی اثر ہوا؟ ہاں جی اثر ہوا کہ کوئی نہ ہاں کوئی نہ اثر ہوا. کدی کدی اسی یہ دعا مانگنے ہیں خدایا دن نکلوں تو پہلے کروڑ روپیہ مجھے دے دے سویرے پاویں نیب کا چھاپا پی جائے تو میں جیلے ہوا. ہاں ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ایسی دعائیں فضول مانگیں گے ایسی فضول دعائیں مانگیں گے جن کا کوئی اثر ہماری زندگی میں رہتا نہیں ہے. آپ نے تجربہ کرنا ہے بہت ساروں نے کیا ہوگا بہت سارے اس تجربے سے گزرے ہیں. کمیٹی نکل آئی ہے تے مائی تے بابے تے منڈے کو کہا کہ کی کریے گا نہیں میٹنگ بڑی اہم ہوتی ہے. کمیٹی نکلنے کے بعد کی کریے سارا کچھ کھلانا پان کے باوجود ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے کی کہتا رہو. ہاں ایسے پیسے آ گئے نا لا لیے کپڑے خرید لیے روٹی کھاواں گے کوئی گوشت 4 دن کھاواں گے. ہاں ایک ہفتہ نہیں لگتا تو نہ سارے کو کمیٹی دیں گے تو نہ کچھ اپنا بھی دیں گے. خدا کے حضور ایسے ہی اگر ہم ایمانی طور پر روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے خدا کے لیے تو پھر دعائیں ہماری زندگی میں نہیں رکتی ہیں. ان کا اثر نہیں رکتا ہے فضل نہیں رکتا ہے. برکتیں ملتی نظر آتی ہیں بارش ہو رہی ہے سب کے لیے گناہ گاروں پر بھی اچھوں پر بھی سورج نکلتا ہے سب کے لیے نکلتا ہے. خدا
آکسیجن سب کو دے رہا ہے، سارے کے سارے ہم لے رہے ہیں، لیکن مسیح ہونے میں اور غیر قوم ہونے میں کوئی فرق رہنا چاہیے، اور یہی فرق یسوع اپنے شاگردوں میں پیدا کرنا چاہتا۔ جو میں نے سکھایا ہے اس پر عمل کرو، جو میں نے نصیحت کی ہے اس پر غور کرو، جو رحم کی باتیں میں نے سکھائی ہیں ان پر غور کرو۔ لیکن ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سو مانگنا ہے سلیمان بادشاہ کی طرح مانگو، حکمت مانگو، دولت، دوسروں کے لیے بد دعائیں اور دشمنوں کی زندگیاں اس نے نہیں مانگی تھی، اس نے حکمت مانگی تھی جس سے سب کچھ مل جائے۔ اور جماعتی دیوار میں ہیکل میں اکٹھے ہونا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اسی سلیمان بادشاہ نے کہا تھا، اے خدا آج تک سانو سارے ہم سکھان دے ہاتھ چک کے دعا کرنے، لیکن میں بھی دعا کرنا جیڑا تیرے گھر وال منہ کر کے دعا کرے وہی دعا بھی سن لئی۔ ہاں، خدا کے گھر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، صلیب کو دیکھنا اور کرنا اپنے دل میں، یہ خدا چاہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا، دعا کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم تو اپنے عزیز و اقارب کو آج دفناتے ہیں، پرسوں بھول جاتے ہیں، کتنی کوئی ہمارے لیے بھی دعا نہیں کروائے گا۔ سو آج آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دعا کرنے کے طریقے بدلنے ہوں گے، خدا کے ساتھ، خدا میں، کلام کے ذریعے، شخصی اور جماعتی دعا مانگنا سیکھنا ہوگا، پھر سمجھ آئے گی ہم کیسے مسیح ہیں۔ سوائے خدا کا شکریہ ادا کریں، خدا کا شکریہ ادا کریں، کیسے ہم دعا مانگ سکتے ہیں اکٹھے ہو کر۔ میں بھی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ دعا کروں، دعا بڑی ضروری ہے۔ دعا ہمیں ہر اس مشکل سے نکال دیتی ہے جہاں ہماری ہمت جواب دے دیتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون سا دروازہ کھل جائے گا۔ سوائے خدا برکتوں کے لیے، اور خدا کرے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے جائیں، سب مسیح ایمان میں ترقی کریں، مسیح خدا ہو۔